تمہارے حج کی رقم پڑوسی کو دے دی جائے، اس لیے کہ میں وہ حج نہیں کرنا چاہتا کہ پڑوس بھوک سے تڑپ رہا ہو اور میں حج نفل کے لیے جاؤں، میں نے نہیں جانا حج کے لیے، انشاءاللہ آئندہ سال پھر دیکھیں گے، اللہ نے کرم کیا تو حاضری دیں گے، ابھی تو پڑوس کی جھولی بھر دی، پڑوسی کی جھولی بھر دی۔ عبداللہ ابن مبارک نے حج کو نہیں گئے، جب حج سے جو قافلے جانے والے تھے جا کر لوٹ آئے تو عبداللہ ابن مبارک سے فرد کہتا ہے عبداللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ حج مبارک فرمائے، اللہ حج مبارک فرمائے، اللہ حج مبارک۔ ہاں پریشان، یا اللہ میں حج کو گیا نہیں لیکن سب مجھے حج کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں، اسی ششو پنج میں تھے، تردد کی کیفیت میں تھے، سوئے تو خواب میں کیا دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبداللہ ابن مبارک سن لو، تم نے حج نہیں کیا لیکن لوگ آنے والے تمہیں مبارک بات کیوں دے رہے، تم پریشان ہے، سنو اللہ نے تمہارے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہاری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ تم نے حج کی رقم اپنے پڑوسی کو اٹھا کر دے دی، اس کے صلے میں اللہ نے تمہارے ہم شکل فرشتہ پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک، بلکہ اگر آج کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، بلکہ لوگ پیر کو بھی اگر نذرانہ دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے کہ لوگ دیکھیں کہ میں دے رہا ہوں، کتنا دکھاؤ گے بتاؤ؟ ریلی بانٹو گے تو فوٹو نکالو گے، واٹس ایپ پہ ڈالو گے، فیس بک پہ ڈالو گے، سب واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے کرو گے تو اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ ہنسنے کی بات نہیں، ایک وقت وہ تھا جب انسان سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی، اور آج کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جا رہی ہے، کوئی نیکی کیا مصافحہ بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی فوٹو سے آپ نے جو وہ کر دیا، اسی میں رنگ دیا۔ اللہ کی پناہ، فوٹو کرے گا آدمی، کتنی تصویر کی طرف جائے گا، آپ کو پتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دوست نے ایک واقعہ بتایا، میرا کلیجہ کانپ گیا، یہ تصویروں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ایک گھرانے میں نئی نویلی شادی ہوئی، اب شادی ہوئی تو شادی کے بعد بیٹی کا باپ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ کیا بنی؟ پریشانی کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ ہمارے ظالم معاشرے نے تو بیٹی کی شادی کو بہت مہنگا کر دیا، شادیاں تو ہو گئی بڑی مہنگی، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ توجہ کرنا، آقا فرما رہے نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کرتے کرتے جوانی سے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تب جا کر کئی تیاری ہوتی ہے۔ اب آپ کے یہاں ایم پی میں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایم پی سے لگے ہوئے جو صوبے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے یہاں تو کار بھی دینی ہے، بائک بھی دینی ہے، نہیں دو تو مانگتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہرحال۔ اور اس کے بعد لوگ درد بھری باتیں بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی، مولانا ذرا اس پہ تقریر کریں۔ میں نے کہا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، بھاگنے والوں کا میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذمہ دار آپ اور ہم بھی، ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم نے شادیاں اتنی مشکل کی کہ تین جو وہ 30-35 سال کی بچیاں عمر کو پہنچ گئی، 30-35 سال کی عمر کو، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ سب لوگوں کا ذہن یہ بنائے، بہو لانے والے کا بھی، بیوی لانے والے کا بھی، سب کا ذہن یہ بنائے کہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ خوبصورت کا مطلب سفید چمڑی، غریب نہیں چاہیے، جہاں سے جائز بھرپور ملے گا وہ چاہیے۔ کہاں جائے گی بیٹیاں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنتے اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہو کہ 30 لاکھ بھاگ گئی، 40 لاکھ بھاگ گئی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر ہمیں
कमजोर करने का नापाक मंसूबा है। किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो सुने वही बक दे। कोई 30 लाख 40 लाख नहीं भागी। ये आज गलत मंसूबा है, जुल्म वाला मंसूबा है कि मुसलमानों की बेटियों को इतना बदनाम कर दो कि कोई इन पर एतमाद न कर सके। लेकिन आपसे कहता हूं, कोई 30 लाख और 35 लाख नहीं भागी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये मक्र है, फरेब है। बल्कि वल्लाह आज भी मेरी कौम की बेटियां इतनी बाहया है, किसी की मां में इतनी गैरत नहीं है जितनी मुसलमानों की बेटियों में गैरत बाकी है। किसी की मां इतनी पारसा नहीं है जितनी हमारी बेटियां पारसा है। हाँ, चंद गई हैं, उनमें से वो गई हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक न था, जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा से जुड़ी न थी, जो सैयदा ज़ैनब से जुड़ी न थी, जो आयशा सिद्दीक़ा से जुड़ी न थी। लेकिन एक बात आपको कहूं, एक लड़की का इंटरव्यू आया, आपने भी सुना होगा, इंटरनेट पे तो आप लोग हमसे ज्यादा रहते हैं। उसने क्या बताया पता है? कि मैं फुला के साथ इसलिए निकल कर चली गई कि 41 लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया, 41 रिश्ते आए, सब ने मुझे रिजेक्ट किया। तो फिर मैंने फैसला किया कि बाप को तो इतनी जिल्लत नहीं उठानी दूंगी, और वो फिर निकल गई। कौन जिम्मेदार है? शादियां महंगी कर दी, मेयार बदल दिया, सबको सफेद चमड़ी चाहिए। क्यों? दीन बचाने के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। नौजवान ये फैसला नहीं कर सकते कि हमें सफेद चमड़ी से कोई नहीं लेना देना, रसूलुल्लाह की वफादारी पर हम निकाह करेंगे। ये फैसले नहीं हो सकते। जिस नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात की जाती है, उस नबी के नाम पर नफ्स कुर्बान नहीं हो सकता। जहां सर कटाने की बात होती है वहां नफ्स की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। मिजाज बदलना पड़ेगा, मिजाज तब्दील करना पड़ेगा। तो बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था कि एक बाप ने बेटी की शादी की, इतना खर्चा कर दिया कि हालात खराब हो गए। इतने हालात खराब हुए कि वो मजबूर हो गया। अब मजबूर हुआ तो उसने, एक कमेटी ने, एक ट्रस्ट ने, सोसाइटी ने लोगों की मदद करनी चाहिए, तो मदद देने ये भी पहुंच गया। जब पहुंचा तो मदद देते वक्त उसका फोटो आ गया। फोटो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। तो जो नई नवेली बेटी दुल्हन बनकर जहां गई थी, वो बड़े लोग थे, उन्हीं के मेयार पे शादी करके ये हजरात, ये साहब जब परेशान हो गए थे। जब दामाद तक ये फोटो पहुंची तो वो फोटो ले जाकर के अपनी बीवी को बताता है, देख तेरा बाप भिखारी भीख मांग रहा है और मैं अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में रुस्वा हो रहा हूं। उसी एक फोटो को लेकर नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों की मेहंदी भी न छूटी थी, उसकी तलाक तक की नौबत आ गई। कहां तक मुसलमान दिखावा करोगे? कहां तक रियाकारी करोगे? हाँ, अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत में अल्लाह दिखावा करने वालों को कहेगा, जिसके दिखाने को अमल करता था, जा उसी से जाकर सिला ले ले, मैं तुझे कुछ नहीं देता। कौन देगा वहां? इसलिए कम से कम अल्लाह के लिए कुछ करो, अल्लाह के बंदो अल्लाह के लिए कुछ करो। आज ये करने का तरीका बताऊं, आज ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मेरे नबी का शहजादा, मज़लूम करबला, सैयद सज्जाद, आबिद बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आदत करीमा ये थी कि मदीने के सारे गरीबों की फहरिस्त नाम के साथ आपके पास मौजूद थी, और आपके गुलाम मदीने के गरीबों में घुस कर दिन भर बातें करते कि किसका क्या हाल है, किसका क्या हाल है। और शाम होते होते आपके गुलाम आकर बैठते, हजरत वो फुला के घर में खाना नहीं, फुला के घर में कपड़े नहीं, फुला के घर में बच्चियों को दुपट्टे नहीं, सबकी फहरिस्त आ जाती। और उसके बाद क्या है, किसी को कोई खबर ना होती। लेकिन सुबह को लोग देखते कि जिसको जो जरूरत होती वो चीज उसके दरवाजे पे पड़ी रहती, और साथ एक रुक्का रहता। अल्लाह के बंदे, ये तेरे लिए हलाल है, एक अल्लाह के बंदे की तरफ से, तो इसको इस्तेमाल करो। मदीने के गरीब आपस में बातें करते थे कि कौन आखिर पुरस्कार खादिम है जो हमारे दरवाजों पर इतनी नेमतें और हमारी जरूरत की चीजें रख कर जाता है। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई और तख्ते पर आपको गुस्ल के लिए लिटाया गया, तो पुश्त पर बोरियां उठाने के निशान मौजूद थे। लोग रो कर पूछते थे, ज़ैनुल आबिदीन किसी
تھی، پھر ان کی پشت پر بوریوں کے نشان کیسے تھے؟ تو امام محمد باقر نے کہا مدینے والوں تم پراسرار اپنے خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون تمہارے دروازے پر ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہ تھا، حسین ابن علی کا یہی بیٹا تھا جو تمہارے دروازے پہ رکھ جاتا تھا، گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس طرح سے مدد کی گئی، اس طرح سے امداد کی گئی، اور آج امداد کا مزاج بدلا، امداد کا انداز بدلا، دکھاوا دکھاوا۔ ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے بھئی فوٹو نہیں لیں گے تو لوگ ہمیں چندہ کیسے دیں گے، ہمیں وہ بھی تو کرنا ہے، تو ٹھیک ہے اتنا ہی ضروری ہے تو پشت کا لے لو، چہرہ چھوڑ دو۔ ہم لوگ بھی تو ٹرسٹ چلاتے ہیں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی مالک ہم نے بھی بفضل تعالی اللہ کا شکر ادا کرتا، لاکھوں روپے کی ریلیفیں بانٹی، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں تک شادیوں کی تعداد پہنچی، لیکن الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے ہر مرتبہ چہرہ نہ آئے، پشت سے کام ہو جائے، اس سے بھی تو کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بات دور نکلی، اگر مدد کا مزاج پڑوسیوں کا لے کے چلو گے، پھر اس کے بعد دیکھو اتنا ہوگا تو محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی ہوگا، اس کی خبر گیری ہوگی، گاؤں دوسرے گاؤں کا پڑوسی ہوگا، اس کی خبر گیری ہوگی، ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوگا، اس کی خبر گیری ہوگی۔ سوچو تو صحیح، پڑوسیوں کا حق بتا کر اللہ کے رسول نے کس قدر ہم پہ کرم فرمایا۔ اس لیے میری گزارش ہے اس مجمع میں اگر قبر سے ہاتھ پیر سلامت لے کے اٹھنا چاہتے ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، اور نہیں کچھ کر سکتے کم سے کم یہ بھی ایک چیز، ہم مدد نہیں کر سکتے ڈائریکٹ تو کم سے کم پڑوسیوں کی مدد کسی کو کہہ کے کروا بھی تو سکتے، کسی کو کہہ کے کسی کی مدد کروانا یہ بھی تو اتنا ہی ثواب ہے جتنا مدد کرنا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھی اور ایک مانگنے کے لیے سائل آیا، تو آقا علیہ السلام نے سائل کی آواز سن کر اماں عائشہ سے کہا عائشہ تم مجھ سے کہو کہ میں اس کو دے دوں۔ اب اماں عائشہ تھی، وہ حضور سے ہر بات کر لیتی تھی، ان کا اپنی حضور کی بارگاہ میں اتنی عزت تھی، تو کہا حضور میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے ہی نا، آپ تو ایسے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہی نہیں جاتا، آپ کہہ رہے کہ دے مجھ سے کہو کہ دے دو، اب میں نہ بھی کہوں تو آپ دیں گے۔ آقا نے فرمایا عائشہ صحیح ہے، اگر تم نہ بھی کہو گی تب بھی میں دوں گا، لیکن اگر تم ایک جملہ کہہ دو کہ دے دو تو جتنا دینے والے کو ملے گا اتنا بولنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ میں تمہیں ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہہ دو کہ دے دو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ دوسرا گروپ قبر سے اٹھے۔ اب دوسرا گروپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دوسرا گروپ قبر سے اٹھے گا، وہ گروپ جب قبر سے اٹھے گا تو ان کا چہرہ کالے خنزیر اور سور کی طرح ہوگا۔ جب دوسرا گروپ قبر سے نکلے گا کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل لے کر، اور پھر ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہا ہوگا، تو حضرت معاذ ابن جبل یہ سنا تو تڑپ گئے، اس لیے کہ دوسرے گروپ کا تو حال ہی بڑا بدترین ہے، انسان ہو کر چہرے سور کی طرح ہوگا، اور صرف سور کی طرح نہیں، صرف خنزیر کی طرح نہیں، سور اور خنزیر میں بھی جو ڈراؤنی شکل لگتی ہے کالا خنزیر کالا سور۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سوچو، لرز جاؤ، غور کرو، اللہ اللہ۔ معاذ ابن جبل لرز گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو قبر سے اٹھتے وقت ان کا چہرہ کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا وہ کون ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا منہ کے بل ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا اے معاذ جو دنیا میں نمازوں میں سستی کرتے تھے، نمازوں میں غفلت کرتے تھے، نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ کالے خنزیر کی طرح ہوں گے، کالے سور کی طرح ہوں گے۔ آپ اندازہ تو کریں، جس رسول کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس رسول کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں نماز نہ پڑھو گے تو
قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھنا ہوگا، خنزیر کی شکل میں اٹھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ڈر نہیں لگتا لوگوں کو؟ کتنی سادگی سے کہہ دیتے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، مولانا ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنا افسوس ہے، فیس بک کے لیے ٹائم، یوٹیوب کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم، کھانے کے لیے ٹائم، پہننے کے لیے ٹائم، ہر چیز کے لیے ٹائم، اللہ کے لیے ٹائم، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے دربار میں ادا کی جاتی ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ پھر کہتے ہو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں۔ ایک بات ذمہ داری سے کرو، میں کوئی بات جلدی چیلنج کے ساتھ نہیں کرتا، بہت کم باتیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں، اگر مسلمان نماز کے پابند ہو جائیں، ان کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ جن مسائل میں گرفتار ہو، ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرو، بس خدا کے دربار سے اپنا رشتہ جوڑ لو، بس اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس کے دربار سے بڑا دربار کس کا ہے؟ اس کی چوکھٹ سے بڑی چوکھٹ کس کی ہے؟ مسلمانوں، جب تک ہم اللہ کے دربار سے جڑے ہوئے تھے اس وقت تک ہمیں یہ تکلیفیں نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، بچے باغی ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آخری میں کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی، کسی نے کچھ کیا کیا؟ یہ 2 نمبر کی بات ہے۔ تیرے کرتوت نے تیری بنی کو بگاڑ دیا، اللہ کو تو نے ناراض کیا، اللہ نے تیرے گھر سے چین اٹھایا، تیرے گھر سے سکون اٹھایا، تیرے گھر سے اطمینان اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوں۔ حضور تو ان گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ بھائیو، اللہ کے بندوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اگر اپنی خوشیاں چاہتے ہو، اپنے لیے برکتیں چاہتے ہو، اپنے لیے نعمتیں چاہتے ہو، اپنے لیے عزتیں چاہتے ہو، نماز کی پابندی شروع کرو۔ اور جمعہ سے پڑھیں گے، جمعہ نہیں، ابھی سے پڑھیں گے، آج سے پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، ہمیں آج اور ابھی سے پڑھنا ہے۔ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلسے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں، عشاء پڑھیں۔